علیکم جی. اچھا میرے پیارے بچوں, دس از ویری تھوڑا لیٹ ہے, لیکن میرے خیال میں جو لوگ سننا چاہیں گے اس سے سمجھ لیں گے. یہ میں کوشش کروں گی پہلی 7 نظمیں ہیں ان کو میں سمپل وے میں ایکسپلین کر دوں, ان کے خلاصے آپ کو بتا دوں, کیونکہ جس وقت یہ کافی ہوتا ہے 5 نمبر آپ نے حاصل کرنے ہی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو بیسیکلی اردو کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور ان کے پاس نہ وقت ہے نہ انہیں سمجھ آتی ہے. یہ ان کے لیے ہے, ذہین بچے خود ہی پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے ان بچوں کے لیے جو ایوریج سے کم ہے, ایوریج ہیں, جن کو چیزیں اس آسانی سے سمجھ نہیں آتی. تو شاعری جو ہے ہم تھوڑا سا اس طرح سے پڑھیں گے. پہلی نظم ہے مولانا ظفر علی خان کی حمد کے نام سے. مولانا ظفر علی خان حمد پہلی ہے, اور اس کا دیکھیے انداز بہت ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا تو آپ کو ان کے انداز پہ ہی کام کر لینا چاہیے, تو آپ کو بھولے گا نہیں کہ شاعر کون ہے. کہتے ہیں پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا, کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو سب کے لیے ایک جیسی ہے. اس کی جو اس کے لطف و عنایات ہیں وہ سب تک کے لیے پہنچ جاتے ہیں, وہ ہر کسی کا ہے, اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ صرف اس کا ہے. تو اس کی جو محبتیں ہیں, اس کی جو نعمتیں ہیں وہ سب کے لیے ہیں. گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی, دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا. گواہی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں بتانا کہ کون کیسا ہے, اس لیے کہا کہ جھوٹی گواہی سے بچیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں دیتا. تو گواہی ایک ثابت کرتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ پوری کائنات جو ہے بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے, اور سارے جتنے نقش ہیں جو کہتے ہیں جی وہ بھی اللہ ہے, وہ بھی اللہ ہے, وہ بھی اللہ ہے, وہ سب جھوٹے ہیں, کیونکہ یکتائی نظر آتی ہے. آپ یونیفارمٹی ذرا چیک کریں, اس پوری کائنات کو دیکھیں, آپ کو ہر چیز ہر بات جو ہے آپ کو خوبصورت نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی اور بنا سکے. ایون چونٹی کو ذرا ریسرچ کریں تو پتہ چلے گا اس کی کتنی باریک سی ٹانگیں ہیں, منہ ہے, آنکھ ہے, اس کا پورا سسٹم ہے, معدہ ہے, جگر, گردے, پھیپھڑے, سبھی کچھ ہونے والے ہیں. تو آپ دیکھیے کون بناتا ہے. اس طرح سے ایک کھجور کا درخت دیکھ لیں کس طرح کا ہے, میں سخت سا تنا ہے, پھر اس کے اندر موٹی موٹی سی وہ ٹہنیاں لگی ہوتی ہیں پتوں کی طرح سے, پھر اس کے اندر جی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بنتے ہیں, وہ ڈاٹ تھوڑے سے اور موٹے ہوتے ہیں, اور پھر وہ آہستہ 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 کچے سے گول گول سے بنتے ہیں دانے. پھر اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر رحمت شامل ہوتی ہے, تو اس میں ایسا کوئی میٹھا پن آ جاتا ہے, ایسی کوئی نرمی آ جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے ہم پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں, وہ حلوہ کھا رہے ہیں. تو کون کرتا ہے یہ, کون کر سکتا ہے؟ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں, کرتے رہے, لیکن جو اللہ کی یکتائی ہے وہ خود پوری کائنات اس کی عکاسی ہے. اور یہ جو پورا سسٹم ہے, پورا سسٹم, پوری کائنات, یہ شعر ایک ایسا ہے جس میں پوری آپ کی جو ہے حمد کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے. اس لیے اس کو جتنا سمجھ سکیں اتنا بہتر ہے. آپ یہ دیکھیں نظام شمسی, کوئی ایک چاند, کوئی ایک ستارہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش نہیں کر سکتا, کیونکہ سارا کا سرکل اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہوا ہے. دن اور رات اپنے وقت پہ آ رہے ہیں, صبح شام بارشیں ہوتی ہیں تو بھی اپنے وقت پہ ہیں, اپنے سرکل پہ ہیں. گرمی کا موسم, بہار کا موسم, خزاں کا موسم, الگ الگ پھل, الگ الگ دریا, الگ الگ سمندر. ایون آپ کو یاد ہوگا کہیں میں نے ذکر کیا تھا, یہ 2 دریا جو سمندر ہیں وہ 2 رنگوں کے ہیں اور ملتے ہی نہیں ہیں. اللہ کا حکم ایسا ہے کہ وہ الگ الگ جگہ پہ الگ الگ مقام پہ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ الگ الگ شکل نظر دکھا رہے. کون کر سکتا ہے ایسا؟ پوری دنیا چاہے جتنے جادو کر لیں, جتنے کمپیوٹر سیکھ لیں, جتنا کچھ کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ یکتا ہے اور رہے گی. پھر کہتا ہے ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے, ہر ایک جھونکا ہوا کا دیتا ہے پیام اس کا. تو اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کنیکٹیو ہے. یہ نظم ایسی مزے کی ہے کہ اس سے پہلے والا شعر, یہ پہلے 3 شعر جو ہیں ہم معنی ہیں, اس لیے اس کو آپ اس طرح سے یاد کریں کہ جو آپ ایک شعر میں لکھیں گے وہ سارے شعروں میں آ جائے گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پہلے 3 شعر ہم معنی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ہر ذرہ, ہر پہاڑ, ہر دریا, سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کہانی سناتا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک مووی دیکھی, اس مووی کے اندر جو ہے وہ بتا رہے جی آکسیجن, آج کل بڑا ان ہے یہ کانسیپٹ, اور بتا رہے ہیں اور ہونے والا بھی ہو سکتا ہے ایسا کہ آکسیجن ختم ہو گیا ہے تو سلنڈرز میں ہے آکسیجن نا. بلکہ یہ افسانہ ہے. ایک پروفیسر ہیں منشا صاحب, انہوں نے ایک افسانہ لکھا تھا, ادیب بھی ہیں وہ, بہت پرانی بات ہے. اور انہوں نے ایک پورا گاؤں ایک بتایا تھا کہ گاؤں ایک زندگی ہے, گاؤں کا جو ہے وہ
مالک جو ہے وہ بڑا ظالم ہے، لیکن گورنمنٹ چونکہ اس نے کہا ہے کہ جی مالک کے اسی کے پاس آئے گا، گاؤں کے سردار کے پاس ہی ساری آکسیجن آئے گی، تو وہ آتی ہے، ہر گھر کے لیے 2 سلنڈر آتے ہیں. تو جو اس کا ہے گاؤں کا جو سربراہ ہے وہ سب کو سلنڈر دے دیتا ہے، لیکن اس کے پاس چونکہ ایکسٹرا ہوتے ہیں، وہ ٹھپکیاں بھی لگاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے کسی کو کچھ، وہ کوئی آتا ہے تو کہتا ہے بھائی تم فلانی زمین مجھے دے دو، فلانی بیٹی مجھے دے دو، فلانا یہ کر لو، تو میں تمہیں 1 سلنڈر دے دوں گا. تو اس طرح سے لوگ جو ہے اس کے ہاتھوں بکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آکسیجن بکنے لگے، دا کانسیپٹ دس کہ آکسیجن بکنے لگے اور آکسیجن محدود ہو جائے تو کیا ہوگا. تو یہ بات سوچیے، اور اس کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس نے اتنی مہنگی چیز کو فری کر دیا، کوئی ٹیکس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پوری کائنات اس کا ہر ایک جھونکا بتاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ موجود ہے. پھر اگلا شعر، میں نے 3 شعر جو ہیں وہ کنیکٹو ہیں، اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. اب اگلے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سراپا معصیت میں ہوں میں، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں. سراپا مکمل سر سے پیر تک گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، ڈوبا ہوا ہوں. سراپا مغفرت وہ ہے، اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا، غفور الرحیم ہے. خطا کوشی روش میری، خطا کوشی ہے کام اس کا. خطا کوشی، خطا کرنا، مطلب ہم سارے جو ہیں وہ انسان ہیں اور انسانوں سے خطا ہوتی ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. تو ہم یہ کہیں کہ ہم وی آر دا پرفیکٹ ون، ہم فرشتے ہیں جی، اینجلز ہیں، وہ غلط ہے. تو خطا پوشی ہے کام اس کا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے، ہماری خطاؤں کو چھپا دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں. اور میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ اگر میں پریشان تھا، میں پریشانی، افتادگی کہتے ہیں پریشانیوں کو، اگر میں پریشانیوں میں ڈوبا تھا اور اگر جو ہے میرے لیے حالات بڑے مشکل تھے، تو گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا. کیونکہ جو بچہ روتا ہے ماں اسے سب سے پہلے پکڑتی ہے. آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچہ رو رہے، دھار دھار کر کے روتے ہیں، بھوک جب انہیں لگتی ہے تو مائیں ایسی پریشان ہو کے بھاگتی ہیں دنیا میں کدھر بھی ہوں، تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم دودھ پلا دیں اس کو. تو اللہ ہمیں 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت ہے کہ وہ پریشانی دیتا ہے اور ہمیں اپنے قریب کر دیتا ہے. اوکے. پھر کہتے ہیں ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام اس کا. کہ حجت کہتے ہیں دلیل، کوئی بچا کچا سوال. میں آپ سے پوچھتی ہوں بیٹے کوئی اور سوال رہ گیا ہے، کچھ اور ایسی چیز، کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو، پوچھیے مجھ سے. تو جب میں یہ کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا خانہ ہے جو اگر پوچھنے والا ہے تو پوچھ لیں، ابھی سارے سوال کر لیں، حجتیں تمام کر لیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر میں کیسے بتاؤں گی آپ کو. تو اللہ بھی ایسا ہے، تو اس نے ہر سوال کا جواب دیا. آپ دیکھیں پوری کی پوری ہسٹری ہے، ہجرت مدینہ، مکہ کی فتح، اور جتنے انبیاء کرام، اولیاء کرام آئے، سب کچھ آئے، وہ ایک ہسٹری کی طرح سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور کس نے پورا کیا یہ سارا کام؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ کلام ہم تک پہنچایا اور اس طرح سے پہنچایا کہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے راستہ. تو آپ بجھاتے ہی رہے پھوکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا. نور روشنی ہے، حق ہے. ساتھ کہتے ہیں گھڑی کو، اور پھونکے مار مار کے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا نا، تو پھونکوں سے بجھاتے رہے. اور یہ 2 کنیکٹیو شعر ہیں، ٹھیک ہے، 2 کنیکٹیو شعر ہیں. پہلے 2 کنیکٹیو شعر ہیں، اس سے پہلے اس سے آخری والے 2 کنیکٹیو ہیں، سیم میننگ میں چلے جاتے ہیں. یعنی شاعر نے اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ بتایا کہ انہیں حجت تمام کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی بات لوگوں تک پہنچائی. اور دنیا نے کوشش کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن جو نور تھا، جو حق تھا، جو اللہ کی سچائی تھی، وہ جس وقت اس نے ابھرنا تھا اس وقت وہ ابھر کے رہا. ایسا کہ اب میں اس کا خلاصہ بتانے لگی ہوں، اس کو سنیے گا بیٹے. اب یہ 1 2 3 4 5 6 7 لائنوں سے خلاصہ آپ کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حال میں. تھوڑا کم ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 5 نمبر کا سوال ہے تو 5 نمبر کو اتنا ہی رہنے دیجیے گا. شاعر کہتا ہے، آپ لکھیں گے مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، اس میں الگ سے شاعر کا نام نہیں ہوتا، لکھ لیں گے تو لکھ لیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے نمبر نہیں ہوتا ہے. شاعر کہتے ہیں جی، مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جام ہر ساری کائنات کے لوگوں تک پہنچتا ہے. اس پوری کائنات کی میں اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کی گواہی دیتی ہے. ہر ذرہ اس کی کہانی سناتا ہے. اے اللہ تعالیٰ میں گناہوں میں لپٹا ہوا ہوں، لیکن تو مغفرت کرنے والا ہے. میں خطا کرتا ہوں اور تو معاف کرتا ہے. میری پریشانیاں تو نے میرے حق میں بہتر رکھی، کیونکہ تو مجھے اپنے قریب کر لیتا ہے. اور تو نے اب پوری اس کائنات پہ رہنے والوں کے لیے تمام حجتیں تمام کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. اور جتنا بھی کافروں نے کوشش کی کہ نور نہ ظاہر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو نے اسے اپنے وقت پر جو ہے وہ ظاہر کیا. That's it.
یہ ہے آپ کا خلاصہ. آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو اور بھی چھوٹا کر سکوں. 2 جملے شاید کچھ زیادہ بھی تھے، لیکن دس از دا وے کہ آپ نے خلاصہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. اب میں اگلی غزل کو ریویو کروں گی نیکسٹ مووی میں، نیکسٹ کلپ میں.